السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرت کے تقاضوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فطرت کیا چاہتی ہے، قدرت کیا چاہتی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، معاشرت کے لیے، اور یہ معاشرے کی جتنی خرابیاں ہیں، معاشرے میں جتنی تباہیاں ہیں، حتیٰ کہ خونی رشتے سفید ہو گئے، اور جو اگر خونی رشتے سفید ہو گئے ہیں، اس قدر معاشرے میں بے حسی ہے، تو جو احساس کے رشتے ہوں گے، جیسے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، رحم دلی کرنا، وہ بھی ختم ہو گئے، اور یوں دل جو ہے وہ پتھر ہو گئے، اور جو پتھر دل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی، کیونکہ یہ قدرت کا ایک تقاضا ہے، یہ ایک ویسے ایک فطری سی چیز ہے کہ جب آپ کم دلی کا شکار ہوتے ہیں اور کسی سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو یہ ایک ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ سائنس بھی بتاتی ہے، ایوری ایکشن ہیونگ ریئیکشن، اس طرح مختلف چیزیں جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس کا ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے۔ ایون کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا بھی اثر کسی کے ذہنیت پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اگر وہ اس کی تعریف حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، تو وہ انسان تباہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان میں خوبی نہیں ہے، اور آپ نے وہ خوبی بیان کر دی، اور وہ انسان تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھے گا۔ اس لیے جو نقص نکالنے کی بات ہوتی ہے وہ بھی مبنی ہو رہی ہے۔ آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں تباہیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ اخلاقیات کا فرق نظر آتا ہے۔ ہر ایک نے اللہ فطرت کے خلاف بغاوت کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو ہر مذہب جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، جیسا کہ سچ بولنا، حرام نہ کھانا، شراب نہ پینا، فحاشی کی طرف نہ جانا، جتنے بھی بد خصلتیں ہیں ان سے ہر مذہب منع کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا، اچھائی ہر ایک کے دل میں رکھ دی ہے، مگر ود دا پیسج آف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے دل پتھر اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرتی برائیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینی فطرت پہ پیدا کیا۔ آج ہم جو بھیجی ہوئی کتابیں ہیں ان سے پرے جاتے ہوئے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام کی سچائی ہے، اور اسلام کی سچائی میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم فطرت کے تقاضوں کے بارے سے چونکہ بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس لیے میں اوور دا ہول آپ کا اندرونی نظام جو ختم ہوتا ہے، آج اس کا نام بھائیوں کو مار رہا ہے، والدین کو مار رہے ہیں، قتل و غارت کی جو لامتناہی سے شروع ہو گئی ہے، اس قدر انسان ہارٹ گرم کی ہو گئے، یہی نہیں ہے۔ آج ملکوں تباہیاں نظر آتی ہیں، ہر جگہ پہ ملک چلتے نظر نہیں آتے کیونکہ حکمران لٹیرے ہیں۔ آج سیاستدانوں کی یہ پرفارمنس ہے کہ لوگوں کو نظریات میں پھنسا کے، کبھی قومیت کا نعرہ لگا کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ مذہب کا نعرہ لگا کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، اور کبھی رنگ نسل ذات پات کا نعرہ لگا کے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، کبھی گلی محلے کا نعرہ لگا کے قوموں کو تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی رشتہ داری کا دانہ لگا کے، اور اسلام ان تمام چیزوں سے پرے بھی ایک تصور دیتا ہے کہ اگر تم بد کردار ہو اور پاکیزہ نہیں ہو، دین فطرت کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، تو تم کسی کا بھی اچھا نہیں کرو گے، حتیٰ کہ خونی رشتے بھی تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج جو والدین کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہمیں مارا پیٹا بچوں نے، اس طرح میاں بیوی کے رشتے کامیاب نہیں ہوتے، اسی طرح جتنی بھی معاشرتی ناہمواریاں، مظالم ہیں یا تو تکرار ہے، اور جہاں پہ من چاہے نظریات پروان چڑھ رہے ہیں بد اخلاقی پہ مبنی، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جب تربیتوں کا فقدان ہوتا ہے، جب تربیتیں ختم ہو جاتی ہیں، نشتیں خراب ہو جاتی ہیں، تو جسم اور روح کی پرواز کی وجہ سے میں نے ایک سستا ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ بد کردار ہو جائیں گے اور اخلاقی اوصاف آپ کے خراب ہو جائیں گے، تو شیطان آپ کو ہائی جیک کر لے گا، اور یوں آپ کی پرواز جو ہے، جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ مندی میں چلی جائے گی، اور آپ ہر وہ کام جو شیطان چاہتا ہے وہ کریں گے۔ اس لیے آپ خود ساختہ کر قسم کے نظریات میں پھنس جائیں گے، اپنے خواہش نفس کی پوجا کریں گے، معاشرے کی تباہی کا سامان پیدا کریں گے، اور آپ اپنی مرضی کے تحت لوگوں کو ہانکنا شروع کر دیں گے۔
اگر تو کسی بھی ریاست کے قوانین بڑے مضبوط ہوں گے، وہاں پہ مثالی حکمران ہوں گے، تو پھر تو معاشرے کی تباہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ہندی خدا کا نظریہ لگا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے، یا کوئی بھی اس طرح غلط نظریے سے لوگوں پہ تشدد کرے. ایسا نہیں ہوگا. اگر مثالی ریاست نہیں ہوگی تو پھر مظالم پروان چڑھیں، کیونکہ وہ حکمران بھی جو شیطانیت کے ہاتھوں ان کی سوچیں ہائی جیک ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو بے معنی طریقوں سے الجھا رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. اب دیکھا جائے تو ایک موبائل ہے، ظاہری حالت سے لے کے اندرونی حالت تک جب تک اس کی ٹھیک نہ ہو وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے. اگر اس میں ڈس آرڈر آ جائے، یعنی گرنے سے یا اس میں پانی میں پڑنے سے یا کوئی اور ایکسٹرا کوئی بھی اس میں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کا پرفارمنس خراب ہو. اسی طرح ایروپلین اڑانا، ایروپلین کا پراپر فزیکلی معائنہ کیا جاتا ہے، کیا اس کی بریکیں ٹھیک ہیں، انجن صحیح کام کر رہا ہے، اس میں جتنے فنکشن ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، آیا جو ہمارا میسیجنگ کنوے کرنے کے پروسیس ہیں تاکہ رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے ہم وہ منزل سے نہ بڑھ جائیں، وہ چیزیں صحیح ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اس قابل ہوتا ہے کہ جو نہ نظر آنے والی پرواز ہے اس کو اڑا کے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اڑ رہی ہے. جبکہ جب انسان اسی طرح انسان ہے، اگر وہ اخلاق حسنہ اس میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات جو دین فطرت پہ پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی محبت، نیکی کی طرف اور اچھے راستے پہ چلنا، حق پہ چلنا ہر کسی کے کو دل میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر وہ ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت اختیار کرتا ہے، حرام کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے کوئی انسان، تو اور اس طرح اس کے دو جن سے اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ لوگ برے ہیں، تو یقیناً آپ تباہ ہو رہے ہیں اور آپ تباہ ہو گئے ہیں. آپ کی روحانی پرواز جو ہے، جو روح پرواز کرتے ہوئے عرش مولا پہ سے عشق کا پیغام لے کے آتی ہے، عشق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ صلاحیتیں آپ کی لے کے آتی ہے جو خواہشات نفس کا شکار لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. جو اپنی پوجا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں نواز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پہلی الفبے میں نے پڑھائی ہے تمہیں اخلاق حسنہ کی ضرورت میں، پہلے اس پہ تو کاربند رہو، پہلے سیلف کنٹرول خود احتسابی تو شروع کرو. جب تم میں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر میں تمہیں وہ صلاحیتیں دوں گا، یعنی کہ بے پناہ صلاحیتیں دے دوں گا، تمہیں حکمت و دنائی سے نواز دوں گا، تمہارے قلب و نظر میں حق درجہ بلندی پیدا کر دوں گا، تمہارے دل میں اور تمہیں ایسی صلاحیتیں دوں گا جو بغیر استاد کے تمہیں مل جائیں گی، بغیر استاد کے تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی. اگر کیونکہ تو نے میرے سے رغبت پیدا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نے میرے سے رغبت پیدا کی ہے، لہٰذا تمہیں اے بندے میں یہ چیزیں دوں گا. اور جب تو میرے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے گا تو پھر تمہیں شیطان سے بھی میں بچاؤں گا، حوادث سے تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں انسانیت کے لیے ہمدرد بنا دوں گا اور تم انسانیت کی خدمت کرو گے. اور جب تم خواہش نفس کا شکار ہوگا تو پھر تمہاری کیا سوچیں ہوں گی کہ کسی کا حرام مال کھا لوں، جیسے حکمران جعلی قسم کے دین کے دعوے دار یا دوسری چیزیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کی زمین ہتھیار لوں، اسی طرح کسی پہ اپنی اجارہ قائم کر لوں، کسی کے نظریات کو اپنی نظریات کے تحت کسی کو چلاؤں، کسی کو یہ بتاؤں کہ میں کتنا بڑا تیر مار رہا ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں. ان تمام چیزوں اور برے ہوتے ہوئے بھی خود کو کوئی سچائی کا مسیح سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا ایک امبیسڈر بنا رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا. تو دین فطرت کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسلام کے حوالے سے بات کریں، اللہ کے پیغام کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے یہ تو دیکھ کہ تو اخلاق حسنہ پہ فائز ہے، تو پھر تیرے دعوے جو ہے نا وہ اس وقت صحیح ثابت ہوں گے جب میں تمہیں صلاحیتیں دوں گا. اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے لوگوں کو منواؤ، لوگوں سے اپنا منواؤ کہ تم میں یہ صلاحیتیں ہیں. ورنہ خیالی پلاؤ سے، خیالی داموں سے آپ چند وقت اور چند کچھ عرصے کے لیے کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر کل گز کا جہاں اور ہے، شہین کا جہاں اور ہے. گیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھاں خاک مدینہ و نجف. یہ فاش رموز کلندغی میں نے فکر مدرسہ ہو خان کا آزاد. اور اقبال نے اس راز کو فاش کر روح محمد حیات الہی کا نگہباں کی بجائے. پھر آپ کسی بھی اب مرد مومن کی اور جو اچھے اخلاق والے انسان ہیں، جو پکیزہ لوگ ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ جیسے میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی دیتا ہے، یہ دیتا ہے
تو پھر کسی بھی جعلی باتوں میں نہیں آتے، بلکہ وہ تو خود معاشرے کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، آئین دین فطرت کے تحت تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا پلیٹ فارم پیدا کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں، وہ خدا کے خلاف فلانے بغاوت کرتے ہیں، اپنے من چاہے کبھی لبرل سوچوں کے تحت، کبھی فیشن کے تحت، کبھی کسی اور نظریات کے تحت معاشرے کو شیطانیت کے ایجنڈے پہ چلانا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جس نے شیطانیت میں پی آئی ڈی کی ہوتی ہے، فحاشی میں، بدکاری میں، بد اخلاقی میں، بدگوئی میں، اس کو ہائی جیک کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی تذلیل کرے، وہ تانے مینے دے، لوگوں کو مینٹلی ٹارچر کرے اور یوں معاشرے میں تباہیاں پھیلائے۔ اور ایک طرف رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو کسی کو تانا نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں، مردہ ہو چکے ہوئے ہیں، دل بنا بھی کر خدا سے طلب، دل کا نور آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، تو تمہارے دل تو پتھر ہو چکے ہوئے ہیں برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، تمہاری روحانی پروازیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں کہ بارگاہ خدا تک پہنچ سکیں، تو لہٰذا تم نے اپنی تباہیاں خود سے لکھ لی ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی نہیں سمجھا، دین فطرت پہ جو تمہیں پیدا کیا گیا اس کو ہی نہیں سمجھا، اچھائی کی طرف تمہیں ختم ہوگی، ایمان کی دولت تمہیں ختم ہوگی، اب تمہارا گمراہی سے واسطہ ہے، تمہارا شیطانیت کے راستے پہ تم گامزن ہو، تم معاشرے کی تباہی کا باعث بنو گے، انتشار کا باعث بنو گے، معاشرے کی بد امنی کا باعث بنو گے اور انسانی کی تذلیل کا باعث بنو گے، کیونکہ تم نے اپنی جو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تمہاری اوپر سے تمہاری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور یوں تم تباہ ہو گے۔ آج جتنے والدین کہتے ہیں کہ جناب اولاد کو پیسے دیتے جائیں، پیسے دیتے ہیں، عشائشیں دیں، یہ جتنی 2 نمبر قسم کی تعلیمیں حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ انسانیت فروغ نہیں پڑتی بلکہ وہاں پہ تو صرف پیسے کمانے کا ایک کاروبار تعلیم مان چکی ہوئی، جہاں پہ اب شخصیات بنوان نہیں چڑھتی بلکہ رٹا سسٹم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈگری حاصل کی جائے اور کہیں نہ کہیں جاب مل جائے، یہ ایجوکیشن اب رہ گئی ہے۔ اور یہ بھی ایجوکیشن نہیں ہے، جیسے ہراسمنٹ ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں اور جیسے کالجز میں، جیسے ایون ویڈیوز تک آ رہی ہیں اب تو لڑکیوں کی غلط قسم کی، اور اس طرح کی عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں، اور کس طرح ایک خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں اب، اس لیے کیونکہ ان کے شیطانیوں یا شیطان نے اب استاد کا درجہ باپ کا ہوتا ہے، وہ باپ ہی نہیں رہا، وہ تو ایک درندہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح والدین جو ہیں وہ دلال نظر آئیں گے اگر ان کی تربیت نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی بچوں کو پکیزگی کے جام نہیں پلائیں گے بلکہ وہ تو لبرل سوچوں کے تحت ان کو فحش معاشرے کی طرف بدلائیں گے، فیشن کے نام پہ ان کو بہودگی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اسی طرح جب قوم تربیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس طرح ازواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ تو سیکنڈ فیز ہے نا، جب تربیتیں نہیں ہوں گی تو جب برے ہی اشخاص ہوں گے تو پھر جو سیکنڈ فیز میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چلو بھر وفا کا خون نہیں ملتا، اور جو شخصیات اپنی پاکیزگی کا ہی خیال نہیں رکھ سکتی، اپنی سوچوں کو کسی کے تاثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی تربیتیں نہیں ہوتی تو یوں وہ خود تباہ ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اب یہ حال ہو رہا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ لوگ گرگی کی طرح رنگ بدلتے ہیں، لوگوں کو اعتماد حاصل کرتے ہیں، کوئی آدھا سچ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی کسی کو چھوٹا موٹا سب بنا رہا ہے، کوئی کسی اوور دا ہول معاشرہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اتنا سا بھی وہ بیوقوفی کا چورن نہ بیچے تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ کوئی بیوقوفی نہ ہے۔ مگر آج ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم تباہی اپنی خود سے خرید رہے ہیں، مگر ہم بے حسی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا دیکھی جائے گی، مگر جب ہمیں شدید قسم کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے جاہل تھے، ہم کتنے۔ اب دیکھا جائے تو طائفہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کبھی وہ چاہتے نہیں دے سکتی شوہر کو جو ایک اثاثہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بد کردار شخص اپنی عورت کی وہ عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا جو ایک مرد جو ایک غیرت مند غیور مرد کا ایک اثاثہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بد کردار انسان ہے تو وہ اپنی فیملی کی کیا حفاظت کرے گا، اپنی بیوی بچوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ نہیں۔ اس طرح ایک بد کردار عورت ہے وہ کیا ایک مثالی بچے پیدا کرے گی یا وہ کیا شوہر کی عزت دے گی؟ اسی طرح کوئی خواہش نفس کا شکار انسان ہے وہ کیا مثالی حکمران بنے گا؟ اس طرح کوئی مذہبی شخصیت ہے اگر وہ خواہش نفس کا شکار ہے تو وہ کیا اچھے مذہب کی تبلیغ کرے گی؟ کیونکہ انہوں نے خواہشات نفس کا شکار ہے اور وہ اللہ کے کامات کی بجائے وہ اپنی پوجا کر رہے ہیں اور ان میں بد خصلتیں ہیں، برائیاں ہیں،
تو پھر کیا ہوا، شیطان نے ان کی سوچوں کو ہائجیک کر لیا. وہ کہتے کچھ ہیں مگر ان کے عمل کچھ ہیں. وہ لوگوں کہتے ہیں، لوگوں کو ایک بات بتا رہے ہیں مگر اس پہ خود ہی کاربند نہیں ہے، تو اس سے بھی وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا، زبان میں تصیب نہیں پیدا ہوتی. اور بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو فریضہ نبھا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کام کریں، جیسے جمہوریت کے دعوے دار جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، بیٹوں کی طرف مثال دے رہا ہوں نا. اسی طرح شادی کا بندھن تو پاکیزگی پیدا کرنا ہے، دو اشخاص کی پاکیزگی برقرار رہے، مگر وہاں پہ تو آج وہ علیحدہ سے پاکیزگی برقرار ہے. والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو تحفظ فراہم کرے. جب والدین ہی اس کا نام کشتانیت کیا تو ان کی سوچیں آ جائیں گی تو وہ اپنے بچوں کی عزتوں کی کیسے حفاظت کریں، بلکہ وہ تو خود ان کو باتیں نہیں جاتی. تو جب یہ آپ قسم کے نظریات میں پھنستے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح کی پرواز ختم ہو رہی ہے، آپ کا اندرونی جسم جو ہے وہ ڈس آرڈر کا شکار ہے. کیوں؟ آپ کی پہلے سوچ کسی شیطانی سوچوں نے تباہ کی، غلط کسی کے نظریات میں پھنسا کے آپ کا سوچوں پہ کسی نے قبضہ کر دیا، اور جو فطری سوچ تھی وہ آپ کی ختم ہو گئی. اس طرح دل آپ کا گناہوں میں لڈا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گیا کہ یہاں پہ آپ یہ پتھر بن چکا ہوا ہے، اب اسے کوئی. اور بے حس انسان جب ہوتا ہے نا تو وہ ایسے وحشی درندے کی طرح ہوتا ہے جو صرف سانپ کا کام جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ زہر بھرتا ہے لوگوں کی زندگی میں. اسی طرح کتے کا کام کاٹنا ہو، اسی طرح شیر کا کام ہوتا ہے کسی کو پہ حملہ کرنا اور کسی کو چیر پھاڑ کرنا، درندہ سے. اسی طرح جو فطرت، یہ فطرتیں میں بتا رہا ہوں جو خصلتیں بنی ہوئی ہیں. تو جب اسی طرح جب انسانوں کی فطرتیں ختم ہو جائیں گی، دین فطرت پہ جو پیدا کیا گیا ہے، جو فطری تقاضے ہیں اس پہ جو ختم ہو جائیں گے، اور انسان کا جو دل ہے وہ پتھر ہو جائے گا، تو پھر وہ بھی اس کی فطرت میں بھی کیا ہوگا، اس شخصیت میں جو خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے، معاشرے کی تباہی، معاشرے کی بدامنی، انسانیت کی تذلیل، اور ہر وہ کام کرنا جس سے شیطان خوش ہو، جو انسانیت کے معیار سے پرے کام ہوں گے، وہ شخصیت وہ کام کرے. تو آج اگر آنکھیں بند کر کے دیکھا جائے تو چند آئیڈیل شخصیات ملنا ناممکنات میں سے ہے، جو سچ بولنے والی ہو، جو پاکیزہ ہو، جو با کردار ہو، جو حرام نہ کھاتی ہو، جو فحش گوئی کی خلاف نفرت کرتی ہو، جو شخصیت جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو، وہ شخصیت جو غیرت مند ہو اور بد کرداریوں کا کلا کما کرنے کے لیے تیار ہو، جو معاشرے میں برائیوں کا کلا کما کرنے کے لیے تیار ہو، ایک مسالم معاشرہ تشکیل دینے کے لیے تیار ہو. ایسی شخصیتیں نظر نہیں آتی، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ کھا لیا پی لیا سو لیا، تھوڑی سی کہیں جاب مل جائے، کہیں سے روزگار مل جائے، کھا لیا پی لیا، بچے پیدا کیے اور مر گئے، اور جو کام ہے وہ بھی سارے شیطانی. یعنی کہ اس سچویشن میں ہم نے منافقت اختیار کر دی، کیونکہ ہم اخلاقی قدروں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے پہلی منافقت کا شکار ہم ادھر سے ہو گئے، یعنی کہ ہم منافق ڈکلیئر ہو گئے. ٹھیک لینڈ جب ہم سچ نہیں بولیں گے، منافق ڈکلیئر ہو گئے. حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا جسم پہ خون میں جو غلط اثرات آئیں گے حرام کھانے سے، ہمارا فزیکل ڈس آرڈر شروع ہو جائے. جھوٹ بولیں گے، مینٹلی ٹارچر کا شکار ہوں گے، دل پہ وہ گندگی بڑھے گی اور ہم ڈس آرڈر کا شکار ہوں گے، ہماری روحانی پرواز ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح جتنی بھی برائیوں میں ملوث ہوں گے تو ہمارے میں رحم دلی ہمارے دل سے چھین لی جائے گی، اور ہمارے سے توفیق چھین لی جائے گی، جذبے چھین لیے جائیں گے. جب ہماری روح پھر ڈیمیج ہو کے بالکل خستہ حال ہو کے تباہ و برباد ہو جائے گی، تو ہم کیسے ممکن ہے ہم عشق کے پیامبر ہو سکیں، ہم خودی کے مقام پہ فائز ہو سکیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہمیں صلاحیتوں سے نوازے، وہ صلاحیتیں جو دنیا والوں کے کسی کے پاس نہیں ہیں. صوفیہ اعظام کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کا یہ جتنے اب صوفیہ اعظام کی شاعری دیکھ لو، جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، وہ ایسی شاعری نہیں کر سکتے. کسی صوفی نہیں، انگلش کا صوفی تو کوئی نہیں نظر آ رہا ابھی فی الحال جس نے انگلش میں کچھ لکھا ہو، مگر پنجابی، اردو، فارسی میں کلام نظر آتے ہیں. تو کوئی PhD کرنے والا جس نے فارسی میں PhD کی، اس سے ایسا کلام نہیں لکھ سکتا، نہ اس میں نظر آ سکتا. یہ ان کی روحیں پرواز کرتی ہیں، باغ خدا تک پہنچتی ہیں، تو ان کو یہ مقامات ملتے ہیں کہ وہ اس طرح یہ کام سر انجام دیں. تو لہٰذا جب آپ کی ظاہر اور باطن ایک ہو، آپ کی نشتیں بہتر ہوں، آپ کی تربیتیں ہوئی ہوں، آپ پاکیزگی کے اعلیٰ مقامات میں فائز ہو، پھر آپ کی روح پرواز کرنا شروع کرتی ہے اور باغ خدا تک پہنچتی ہے. اگر آپ دین فطرت میں بھی نہ ہوں اور گڑگڑ کی طرح رنگ بدلے، منافقت کا شکار ہوں،
تو پھر آپ تباہ ہو رہے ہیں، آپ تباہ ہو رہے ہیں، دن بدن تباہ ہو رہے ہیں، اور تباہیاں آپ کی لکھ دی گئی ہیں، اور یہ پھر بے معنی سے دل کو دلاسے دینے والی باتیں جو ہوگا دیکھی جائے گی، یہ پھر یہی رہے گا۔ آپ رحمتوں کے، اللہ کی رحمتوں کے امین نہیں ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوبیاں نہیں ملتی، وصل نہیں، بلکہ جو خوبی اور وصل ملتے ہیں وہ بھی آستہ آستہ چھین لی جاتی ہیں، آپ کی صحتیں چھین لی جاتی ہیں، آپ کی توفیقیں چھین لی جاتی ہیں، آپ کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، آپ کی ہمتیں چھین لی جاتی ہیں، آپ کی امیدیں چھین لی جاتی ہیں، آپ کی اعلیٰ اخلاق کی اور بلندی چھین لی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اعلان بغاوت کیا خدا کے خلاف۔ کیونکہ جیسے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں، اللہ نے آپ کو تراشا خراشا بنایا ہے، تو جب آپ فطرت کے تحت، قانون فطرت کے اللہ نے وہ بنایا اور دین فطرت پہ پیدا کیا، تو اب آپ نے فطری تقاضوں کو غلط ثابت کیا اور اس کے خلاف گئے، آپ نے اپنے ظاہری اسباب تھے دیکھنا سننا، اس کی توفیقیں جو اللہ نے دی اس کے خلاف گئے، آپ نے اپنے دل کی آواز اگر پفیزہ ہے تو نہیں سنی، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رونا دھوکا کر دے گا اور آپ پہ عذاب مسلط کر دے گا۔ اور یہ عذاب ہی ہوتا ہے کہ آپ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں چھائی پہ چلنا چاہتا ہوں پر چھائی پہ چلا نہیں جا رہا، آپ کہتے ہیں کہ نیکی کی توفیق نہیں مل رہی۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، نکلنا، چھائی پہ نہ چلنا، تو جو روح پرواز کر کے جو صلاحیتیں لے کے آتی ہے اللہ کی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ انمول ہوتے ہیں وہ شخصیات، یہی نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کی شخصیات ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں ایک طرف برس رہی ہیں اور دوسری طرف جھوٹوں پہ، بد کرداروں پہ، یو ٹرن لینے والوں پہ، منافقوں پہ اور حرام کھانے والوں کے، معاشرے کی تذلیل کرنے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ کیوں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور دوسری طرف شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی، شیطان ہمیشہ تباہی چاہے گا معاشرے کی، معاشرے میں بد امنی چاہے گا، انسانیت کی تذلیل چاہے گا، معاشرے میں بے حسی چاہے گا، تو وہ پھر شیطانیت کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ اپنے عذاب مسلط کر دے گا۔ پھر آپ یوں ہی پھر غلط قسم کے نظریات میں پھنسیں گے کسی نہ کسی کے، اور آپ بیوقوف بنیں گے اور آپ بیوقوف بنتے جائیں گے ساری چیزیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے تباہیاں خود سے لکھی ہوئی ہیں۔ آج پاکستان خالی ہاتھ بن گیا، اس وقت عظیم لوگ تھے، وہ اپنے نظریات اور قائد میں پختہ تھے، پاکیزہ تھے، یک رنگ تھے، با کردار تھے، ان کی زندگیوں سے اطمینان و یقین جھلکتا تھا، وہ شخصیات کے جذبے جو تھے اللہ تعالیٰ ان کی بیاری کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی ہمت اور انہوں نے اپنے مقاصد سے انحراف نہیں کیا کہ انسانیت کی بھلائی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی، پھر اس کا نام کیا ہے اپنے موقف سے نہ ہٹنا، اور یہ موقف ان کا بھی ایک جو ہے ظلم و زیادتیوں سے پرے معاشرے کی تشکیل تھا، جہاں پہ لوگوں کو آزادی حاصل ہو، کوئی کسی کے خلاف بندوق خنجر کا استعمال نہ کرے، کسی کو ڈنڈے کا استعمال کر کے ہراساں نہ کرے، بلکہ یہاں پہ ایسی آزادی ہو جہاں پہ لوگ بہترین انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر جو غیر مسلم ہے وہ جب چونکہ اگر دین فطرت پہ ہوں گے، جیسے میں بتایا کہ ہر مذہب اخلاقی صاف کی بات کرتا ہے، تو پھر ان کو جب یہ یقین ہوگا کہ ان کی ایمان کی روشنی سے بتائے گی کہ یہ جو ہے نا یہ مذہب ٹھیک ہے اسلام، اب ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری جو فطرت ہے نا وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے، ایمان کی روشنی میں بتا رہی ہے کہ یہ مذہب ٹھیک ہے، اس کے یہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کامل دین ہے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ مگر جب آپ بد اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی چھائی پہ کار بندی ہوتے ہیں، آپ ظاہری طور پہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ معاشرے میں سارے برے کام کر رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، نجائز منافع کمانا، اس کا نام کیا ملاوٹ میں شام میں ملاوٹ کرنا، رشوت دینا، اس طرح بہت ساری برائیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کی زمانوں آپ پھر بے معنی سے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے اقبال فرماتے ہیں صبح سے کیا بھی لا الہ الا اللہ، یہاں سے دلوں نے مسلمان ہوتی۔ تو جنہوں نے بھی قومیت کے دھارے بدلے اسلام کی تاریخ میں مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہ شخصیات پاکیزہ ہوئی تھی، با کردار تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کس سے کیا کام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب آزمائشیں دیتا ہے تو پھر ان کی تربیت کرتا ہے، اور جب تربیت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انعامات اور اعزازات سے نوازتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے کہ کوئی کون کیا کام کرے گا اور اس کے لیے میں نے کیا حصہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کیا فرائض حصہ رہے گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، آج ماں باپ بچوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بچے والدین کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ بد اخلاقی اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج میاں بیوی کے رشتے جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، بیوی شوہر کو بیوقوف بنا رہی ہے اور شوہر بیوی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے سامنے ننگی ہیں اور بالکل ننگی، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، پھر بھی منافقت اس قدر کہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حیرت ہے۔ اسی طرح
اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جو جتنے بھی معاشرتی دبائیاں ہیں، اگرچہ اس میں اس کا نام کیا ہے، آسودگی کا بھی ہاتھ ہے کہ آسودگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی معاشرے میں تباہیاں ہوتی ہیں، معاشرے میں ڈپریشن گھٹن بڑھتے ہیں معاشرے میں. مگر اس کے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جب جو مینیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بھی صحیح نہیں چلیں گے، مثلا جیسے کہ بجلی گیس کا محکمہ، پولیس کا نظام، دوسرے تیسرے، اگر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے قوموں میں ڈپریشن بڑھتا ہے، قوموں میں گھٹن بڑھتی ہے، قوموں میں انتہا پسندی بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر آپ کے حکمران اگر اعلیٰ اخلاق والے نہیں ہیں اور علماء دین مذہب کے اسکالر اچھے نہیں ہیں، اعلیٰ اخلاق نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، تو قومیں دباؤ ہوتی ہیں. کیونکہ قوموں میں پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، لبرل سوچیں جنم لیتی ہیں، فحاشی جنم لیتی ہے، حوث جنم لیتی ہے، خود ساختہ نظریات اور سوچیں جنم لیتی ہیں، جو جیسا اب ملک نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں پھر حکمرانی کا فساد، پھر کہیں بھی اچھائی نظر نہیں آتی، کہیں بھی انسانیت کی بلائی نظر نہیں آتی، بلکہ ہر جگہ پہ قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے، ہر جگہ پہ لوٹ کھسوٹ کے لامتناہی سلسلے، ہر جگہ پہ خود ساختہ اور غلط قسم کے عقائد اور نظریات کے لامتناہی سلسلے، ہر جگہ پہ من چاہے جو ہیں پروپیگنڈے نظر آتے ہیں. اور یوں روز ابن آدم کی تذلیل ہوتی ہے، حوا کی بیٹی کی تذلیل ہوتی ہے، اور معاشرے میں اچھائی پہ کاربن رہنے والوں کی تذلیل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے اچھائی کا سامان ختم ہو گیا، اچھائی کے لیے جو معیارات سیٹ کیے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میوس جو لوگ ہیں وہ لوگ کیوں ہوتے ہیں، میوس نہ میری رحمت سے ہو. پر جب لوگ ہی خدا کے خلاف اعلان بغاوت کر لیں گے، اور جو جیسے میں نے بتایا کہ حکمران غلط ہوں گے، مذہبی اسکالر غلط ہو جائیں گے، NGO چلانے والے جو ہیں وہ لوٹیں گے، اور اس طرح جتنے بھی جو ہیں جن کو تھوڑا سا اثر شوق ہے وہ غلط اپنے اثر شوق کا استعمال کریں گے، اشتانی بھی استعمال کریں گے. تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا نام ہے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر خاندانی نظام تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتی ہیں، ملکوں تباہ ہو جاتے ہیں. خدا کے عذاب کو ہم دعوت دیں گے. ہم کہتے ہیں کورونا کیوں آ گیا، ہم کہتے ہیں ڈینگی کیوں آ گیا، ہم کہتے ہیں فلاں بیماریاں کیوں آ گئیں، ایڈز کیوں آ گیا، ہم کہتے ہیں فلاں بیماری کیوں آ گئی، کینسر کیوں آ گیا. بیماریاں اگرچہ ہیں مگر کچھ اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں ہے، زلزلوں کی صورت میں. جب ہم اللہ کی مانیں گے ہی نہیں، دین فطرت بھی اس نے پیدا کیا. جب ہم اللہ کے خلاف لانے بغاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اب ان کا تباہ ہونا ہی بہتر ہے. تو پھر اللہ تباہ کر دے. سابقہ انبیاء کی باتیں نہیں لوگ مانتے تو عذاب اور زلزلے طاری ہوئے کہ قومیں تباہ ہوئی، کوئی قومیں تباہ ہو. اگر والدین باقردار اولاد نہیں مانتی تو تربیت کا فقدان ہے. اگر تربیت بھی کی پھر بھی نافرمان ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو آگ کاٹ دو تاکہ وہ تمہاری بدنامی کا باعث نہ بنے. اسی طرح دوسری تیسری چیزیں ہیں، جتنے بھی اگر خونی رشتے اس قدر ہو سکتے ہیں کہ وہ اس سے ٹکرانا کشی اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ معاشرے میں مزید تباہیاں نہ پیدا ہوں. تو پھر دوسرے جو احساس کے رشتے ہیں وہ تو بے معنی سے ہوئے. آج اسی لیے ڈیورس ریشو اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہے کیونکہ دو اجنبی ایک چھت تلے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں احساس کا رشتہ نہیں ہے، تکیزگی یا کرنگی نہ ہونے کی وجہ سے، کردار نہ ہونے کی، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو بیوقوفیوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، ایک دن ختم ہو جاتا ہے. یہ رشتے بہت احساس کے رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جو رشتے احساس کے رشتے بھی ہوں مگر وہاں پہ خلوص نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، تو پھر تو رشتے احساس نہیں بلکہ وہ تو حوث کے تحت، جیسے طائفہ ہے اس کا جو رشتہ ہوگا وہ احساس کی کون سا ہوگا، غلط نظریات کے تحت احساس کا ہوگا. وہ ایک اچھے احساس کا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ایک ایگریمنٹ ہوگا. وہ احساس نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ایک ایگریمنٹ ہوگا، وہ بھی خدا کے خلاف اعلان بغاوت. اور اس کی ہستی تو مٹی ہے وہ دوسروں کی بھی ہستیاں بنا رہی ہے. اس طرح ایک دلال ہے وہ اپنا دوسروں کا بوجھ اپنی گردن پہ لاتے ہوئے دن بدن اللہ کے عذاب کا مستحق ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے. تو جو دردناک عذاب ان کے لیے ہے جو اس طرح کے کاموں میں. اس لیے عشق کا جو مفہوم میں اکثر بیان کر رہا ہوں کہ عشق گلی گلی کوچا کوچا گلی گلی نگر نگر سفر کرتے ہوئے پاکیزہ شخصیات میں حلول کر جاتا ہے. وہ صرف پاکیزہ. آج عشق ختم ہو گیا، آج نہ عشق مجازی نظر آتا نہ عشق حقیقی نظر آتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکیزگی ختم ہو گئی، کردار ختم ہو گئے. تو لہٰذا
سادہ سی بات تھی، اپنی نیتیں ٹھیک ہو، صحیح راستے جو بتائے ہوئے اس پہ چلو، عشق محمد. اور جب تم غلط قسم، جب تمہاری پھر ایسے ہی کسی نہ کسی مذہبی اسکالر کے پیچھے بھاگو کہ مجھے عشق کا پرمٹ مل جائے، کسی نہ کسی غلط حکمران کا نظریہ سیٹ کر رہے ہوگے اور گناہ تمہیں مل رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو قتل و قات کروا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، برے ہیں، تو برائیاں آپ کو مل دیں گی. تو اس لیے صوفیہ اعظم تنہا ہوتے ہیں، وہ کسی کا نہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، نہ وہ کسی کے نظریات کے تحت چلتے ہیں، وہ تو نہ ان جمہوری شموری اور یہ ووٹنگ شوٹنگ کی طرف جاتے ہیں، نہ اس کا نام کیا وہ مذہبی اسکالروں کی طرف پیچھے بھاگتے ہیں، بلکہ تو وہ اپنی خود دنیا پیدا کرتے ہیں. جو عالم ایجاد میں صاحب ایجاد ہر دور میں طواف کرتا ہے، اس کا زمان نام تقلید سے نکارا نہ کر خودی اپنی خودی کو، تو یہ گوہر ہے یہ گانا. تو اپنی تقدیر ہے خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے فطرت نے جبیں تیری، تو تیری تو جبیں، تیری پیشانی تو خالی خود خدا نے رکھی ہے خالی، کیونکہ تم نے وہ مقامات پا لیے تو تم اب اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے، کیونکہ تم نے خدا کا ڈنگ آ گیا. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جتنے بھی خدا کے نام پہ بلیک میل کرنے والے ہیں، جتنے بھی اس کا نام کیا مذہب کے نام پہ بلیک میل کرنے والے ہیں، دوسرے تیسرے نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی عدالت بتائی جا رہی ہے جس کا ذہن اور جسم ہم پراپر اس کا نام نہیں کرتا، بلکہ کرامات کی صورت میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور خدا کی ذات اس کے پاس سے نظر آتی ہے. وہ کسی کو اچھائی کا لفظ استعمال کر بلیک میل نہیں کرتے، بلکہ وہ خاموش رہتے ہوئے ابھی اس کا نام کیا ہے وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے بولنے والے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کردار کی تصویر ہوتی ہے اور کردار ایسے نہیں ملتے. کردار کی جب خدا تصدیق کر دیتا ہے نا تو فرشتے بھی آپ کی ذات کا ورد کرتے ہیں، اور زمین ہی نہیں فضا میں بھی آپ کے چرچے ہو سکتے ہیں. وقتی طور پہ مشے والے جو جیسے خواجہ صاحب، داتا صاحب، جتنے بھی صوفیہ اعظم ہیں ان کو وقت معاشرے نے اس کا نام کیا ہے تنقید کا نشانہ بنایا، طنز کیا، مگر آہستہ آہستہ ان کی روحانیت پرواز بلند ہونے کی وجہ سے انہوں نے سب کے قلب و نظر میں سچائی اور حقیقت کی بار دی، اور سب کو ایک اسلام کی طرف رغبت اختیار کر دی سب نے، اور وہ جتنی بھی باطل قسم کے نظریات تھے، بد اخلاقیاں تھیں، بری چیزیں تھیں، ساری ختم ہو گئی، اور یوں وہ حقیقت سے آشنا ہو گئے، اور یوں شیطانیت کا خاتمہ ہو. تو شیطان خون میں دوڑتا ہے، خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، انسان کے ذہن میں وصف سے ڈالتا ہے، اور جب انسان برا ہو جاتا ہے تو پھر تو انسان کے اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر تو وہ کٹ پتلی ہو جاتا ہے انسان کی آنکھوں میں، اور وہ ہر وہ کام انسان انجام دیتا ہے جس سے شیطان خوش ہو. تو لہٰذا پاکیزہ شخصیات، با کردار شخصیات کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا. اسی لیے وہ شخصیات پھر ظاہری طور پہ جو شیطان ہوتے ہیں، جو غلط قسم کے نظریات پھیلاتے ہیں، وہ ان سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، تو پھر ایسے لوگوں کو چڑ چڑھتی ہے تو یہ لوگ ہماری باتیں تو پھر ایسے لوگ پھر جب خدا کا رحمان کا بندہ اللہ کا پیغام پھیلاتا ہے، جیسے صوفیہ اعظم نے پھیلایا، تو پھر شیطان کے پیرو جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، شیطان ان کو بلاتا ہے ان کے ساتھ لڑو، اس کو تنگ کرو تاکہ یہ اپنی باتوں سے نام ہی روکے، چپ ہو جائے. مگر جب خدا ہی میں عشق پلائے تو پھر کون ہے جو ظاہری اسباب چھین کے سمجھے کہ صوفیہ اعظم چپ کر جائیں گے. لا پھر ایک بار وہی باندھا جا میں ساکی ہاتھ آ جائے مجھے میرا موقع ایسا کی. اب 300 سال سے ہند کے ہیں میں خانے من، 300 سال سے میں. اب اقبال کا پیغام بھی اخلاقی اور کردار کے حوالے سے بہت اچھا ہے، جو بھی کردار کے حوالے سے، روح کی پرواز کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے اقبال یہ پڑھے. مگر جب انسان اعلیٰ کردار ہو، پاکیزہ ہو، پھر بھی وہ مقامات نہیں مل رہے، تو پھر ساقی جو ہوتا ہے وہ نگاہ سے جام عشق پلاتا ہے، قلب و نظر میں حد درجہ مزید پاکیزگیاں پیدا کرتا ہے اور بارگاہ خدا تک لے جاتا ہے، اور جتنے چھوٹے موٹے نقص ہیں وہ دور کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے مقام پہ فائز کر دیتے ہیں. وہ ابھی تک وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آتی، بلکہ اب تو ہر جگہ اپنی پرستش کرانے والے، بلیک میل کرنے والے لوگوں کو اچھائی کی بات کر کے اور اپنی یہ کوٹھیاں بینک بیلنس بلانے والے نظر آتے ہیں. مگر
وہ مرد درویش نظر نہیں آتا جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے قوموں کی تقدیر باندھے. قوموں کی تقدیر ہے وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ سلطان کی درگاہ. تو علامہ اقبال کا کلام بہت زبردست ہے. علامہ اقبال کو پڑھیں تاکہ آپ کی روحانی پہ واقع شروع ہوں، اور جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ہیں اس میں آپ پڑھیں، اور آپ میں یک رنگی پختگی پیدا ہو آپ کے کردار میں، تاکہ آپ کی شخصیت میری طرح متاثر کن ہو رہا. جیسے میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، جیسے میں کسی کے نظریات کے تحت نہیں چلتا، میری اپنی سوچیں ہیں، ہم وہاں ہیں جہاں پہ ہمیں بھی اپنی کچھ. جتنے بھی میں اب یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تو یہ میرے دل پہ اترنے والی باتیں ہیں، جو میں نے ابھی اپنی ویڈیوز میں روحانیت کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، دین فطرت کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں. ایون جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جو میں کر رہا ہوں. لہذا وقت کے تقاضوں کے حوالے سے انداز بیاں بدل جاتا ہے. فطرت جو ہوتی ہے اللہ کی ذات پاک ہے نا، وہ وقت کے تقاضوں کے حوالے سے ہر ایک کو تیار کرتی ہے تاکہ معاشرے کو اس حوالے سے جو غلط قسم نے اس کا خاتمہ کیا. جیسے علامہ اقبال نے اپنے دور میں غلط نظریات کا خاتمہ کیا اپنی فکر سے جو عین اسلام کے مطابق تھی. اسی طرح کسی نے کہا آپ بلے شاہ کا کلام بھی عشق پہ مبنی ہے تو آپ اقبال کو کیوں ترجیح دیتے ہو، پھر اقبال ہی یہ وہ. اب انہوں نے میرا جواب بھی نہیں سنا، اور پھر وہ ان کی بولتی بند اس لیے ہو گئی کہ وہ سچائی سے اس کا نام کیا بھاگنا چاہے. دراصل یہ ہے بابا بلے شاہ کا بہت اچھا مقام ہے، عشق پہ مبنی باتیں کی ہیں. مگر بابا بلے شاہ کے دور میں سارے لوگ 75% 80% لوگ پکیزگی کے مقام پہ فائز تھے، با کردار تھے، اور اس دور میں وہ عشق کی باتیں اچھی لگتی تھیں. آج پکیزگی اور کردار ہی تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پہلے کردار پہ لے کے آؤ گے تو پھر عشق کی بات ہوگی نا. تو یہاں پہ تو کردار ہی نہیں. ایک عورت بد کردار ہے، اس سے میں عشق کی بات کروں گا تو وہ اس کو کیا پتہ عشق کیا ہے. اس کو پکیزگی کی بات کروں گا تو اسے پکیزگی کی بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کے ذہن میں ٹینشن لگ جائے گی. سمجھ آئی نا. اس کو عشق کے مقامات یا اس کی پرواز ہی غلط ہوگی، وہ تو اس کا انداز گفتگو ہی طائفوں جیسا ہوگا اگر بری عورت ہوگی، لبرل سوچوں کی شکایت ہوگی. اسی طرح جب معاشرہ ہی تباہ ہو جاتا ہے تو معاشرہ غلط نظریات سوچوں پہ پھنس جاتا ہے، کردار ختم ہو جاتا ہے. تو اقبال کی ضرورت تھی کردار کی بات کرنا. اقبال کے کردار میں ہی چھپا ہے عشق. جب کردار ہوگا تو عشق ملے گا نا. تو بابا بلے شاہ نے اگر عشق کے رموز و کاف بیان کیے ہیں تو وہ اس وقت عشق کے مقام پہ لوگ فائز تھے. آج سے 30-40 سال پہلے لوگ بڑے با کردار تھے. آج یکدم سے جب سے لبرل سوچیں آئی ہیں، غلط مجھے نظریات آئے ہیں، سوشل میڈیا آیا ہے، لوگوں میں بدگوئی اور فحش گوئی بڑھ گئی، بدتمیزیاں بڑھ گئی، طنز مزاح بڑھ گیا، اور جو ادب تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو لہٰذا ادب ختم ہو گیا. زیادہ بولنا کامیابی نہیں ہے. آپ کتنا اچھا بولتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، میں اگر اپنی ویڈیوز میں بول رہا تھا تو اس میں غلط پہلو ایک نکال دیں، ایک غلط بات ثابت کر دو، میں بولنا چھوڑ دوں گا یا یو ٹرن ایک بتا دوں میرا. تو لہٰذا زیادہ بولنا بڑی بات نہیں ہے، ادب سب سے بڑی بات ہے. بڑے بڑے دعوے کر لینا میرے میں بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، مگر آپ میں کردار ہی نہیں ہے تو آپ کی لعنت ہے ایسی صلاحیتوں. وہ بے معنی سی صلاحیتیں جو ہے ہی نہیں، پکیزگی اور یکرنگی نہیں ہے تو آپ کی ساری صلاحیتیں فارغ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی ہستی مٹی ہوئی ہے، اور گوبر پہ، روڑی پہ، گند پہ وہ پودا کتنا اچھا پھول ہوگا، اس کی کیا خوشبو ہے. اور ایک گلستان میں اگے ہوئے پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے، گندگی میں اگے ہوئے پھول کی کیا اہمیت ہے. تو لہٰذا آپ کی شخصیت اگر ایک چھوٹی موٹی صلاحیتیں آپ نے پیدا کر لی، غلط ملت سی جتنی بھی ہیں آج جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی صلاحیتیں ہیں، تو اگر آپ کی شخصیت ہی اچھی نہیں ہے تو وہ صلاحیتیں آپ کو عزت نہیں، آپ کی عزت معاشرے میں پیدا نہیں کر سکیں یا بارگاہ خدا میں آپ کو عشق کے مقام پہ فائز نہیں کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ آپ میں تو پکیزگی اور با کردار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اقبال کا پیغام اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ کردار کی. آج میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، میں اپنے نظریات کے تحت معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں پکیزگی اور کردار پیدا ہوگا تو پھر صلاحیتیں نکل گئیں. معاشرے کی ایک طرف میں یہ غلط عقائد کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہوں، دوسری طرف میں چاہتا ہوں کہ فلم انڈسٹری بنا کے، ڈرامہ انڈسٹری بنا کے جتنے بھی غلط قسم کے عقائد ہیں اس کے اثرات کو دکھا سکوں. تیسری طرف جو انکم ہوگی ہم فلاحی تنظیم پہ لگا سکیں. چوتھا ہم سیاست میں آتے ہوئے اوور آل معاشرے کو تبدیل کر سکوں اور پوری دنیا میں اپنے اثرات پھیلا سکوں. میری یہ خواہش ہے. ابھی یہ جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں نا، یہ سمپل جسٹ فار ٹائم پاسنگ ہوتا ہے، یا
کوئی نہ کوئی شاید اس سے اصلاح کسی کی ہو جائے اور کوئی رائے حق سے پرے نہ جائے، کیونکہ آج معاشرے کی تباہیوں کے سامان ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آج کوئی بھی ایسا شخصیت نظر نہیں آتی جو حق پہ چلنے والی ہو، پاکیزہ یک رنگ ہو، با کردار ہو، جو معاشرے کی اس طرح ہانکنا چاہتی ہو، بلکہ ہر جگہ پہ کیا ہے، وہ ہم کیا کریں، ہم فرشتے نہیں ہیں، اور بھائی فرشتوں سے بڑھ کے اعلیٰ مقام ہوگا تو آپ کو عشق کا مقام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی رحمتیں نازل ہوں گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو مگر تربیت نہیں ہوتی تو پھر انسان کی تربیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے انسان سے کیسے امید کی جا سکتی کہ یہ بلند مقاصد کے لیے اس کا ہم اپنے آپ کو پیار کر سکے گا، تو یہ کر سکے گی، یہ کوئی بھی شخصیت کوئی اعلیٰ ہمت ہو سکے گی نہ تھی۔ تو لہٰذا پاکیزگی اور اخلاق ہی انسان کو اعلیٰ کردار ہی انسان کو وہ مقام دلاتا ہے جو جو خالی صوفیہ اعظام کا سارا زمانہ بھی انکار کر دے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا جو مقام اللہ بلند کرتا ہے، پھر وہی لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ شخصیت بہت اچھی ہے، ہم نہیں غیر، مگر یہ ایسا ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ایک طرف شیطان جب سوچیں آئیجا کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ شخصیات کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ اچھے انسان با کردار انسان کو وہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج جب اس لیے اسلام کہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے تو بد کردار عورتوں کے ساتھ بد کردار مرد اور بد کردار عورتیں آپس میں شادی کریں، پاکیزہ میں شادی کریں، تاکہ خاندانی نظام تباہ نہ ہو، ڈیورس ریشو نہ بڑھے۔ اسی طرح والدین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ ان کی تربیت کر لو، اپنی نیچے ٹھیک کر لو، ان کی تربیت ٹھیک کر لو، ان کی نیچے ٹھیک کر لو، ان کی دین فطرت سے نہ پڑے جائیں، ان کی مکمل نگرانی کرو تاکہ یہ بھٹکے نہیں۔ اگر بھٹک گئے تو تمہاری تباہیاں تمہارے گھر سے شروع ہوں، تمہیں گھر میں ہی سکون نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح جب حکمران اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ایسے غلط قسم کے بد کردار اور اس کا نام کیا ہے خواہش نفس کا شکار حکمران ہوں گے تو وہ قوموں کو تباہ کریں۔ تو تباہیاں اس طرح کوئی مبلغ، کوئی مذہبی اسکالر جو ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، اگر وہ اعلیٰ اخلاق و پاکیزہ نہیں ہے تو وہ بھی تباہ کر دے گا اپنی قوم کو۔ اور یوں تباہیاں خود سے ہم لکھتے ہیں، اور پھر وہ خالی نظریات میں وہ پھنساتے ہیں اور غلط تقسیم کی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تاکہ کسی کو اس کے کردار کی طرف کسی کی طرف توجہ نہ اس کی جائے، بلکہ وہ بڑے بڑے نعروں کی طرف لوگوں کو لگائے رکھے، ان کو بیوقوف بنائے رکھے نعروں کے نام پہ، اور جو کردار ہے اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی تو اس کی دار روٹی چلتی رہے، اور لوگوں کو وہ بلیک میل کرتے ہوئے وہ جیسے ہندوتوا کے نظریے والے لوگوں کو بیوقوف موڈیک بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا تیر مارا اور لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے، قتل و غارت کرواتا ہے، اور انسانیت کی، اور خود ہی ایک ہندوستانی کو مارے گا، یہ بھی وقت آنا تھا۔ یہ بڑا ایک عجیب سا ایک افسانہ ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے خود ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ تو سنا تھا کہ دوسروں کو مطلب لوگ نفرت رکھتے ہیں، جب ایک ملک میں رہنے والے ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو ملک کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اب آپ سے جاتا ہوں، خدا حافظ۔